بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، ہمارا آج کا موضوع ہے سفر نامہ۔ اس میں ہم سیکھیں گے سفر نامے کا آغاز، اس کی روایت اور یہ اردو ادب کا حصہ کیسے بنا۔ میں چند اہم پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، باقی اگر آپ لوگ تفصیل جاننا چاہیں تو میں نے ریسرچ کر کے اہم کتابوں کا امیج ویڈیو کے اندر لگا دیا ہے، آپ لوگ یہاں سے ان چیزوں کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ مشرق میں سفر وسیلہ ظفر کا تصور قدیم زمانوں سے ملتا ہے، گو ہندوستان میں دھرتی پوجا نے اس تصور کو سرے سے رد کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں سید فدا حسین اور یوسف خان کمبل پوش کے قدیم سفر ناموں سے لے کر 2 عشرے پہلے تک ہمارے ہاں سفر نامے کے ساتھ ہندوستانی مزاج کی وہ مطابقت دیکھنے میں نہیں آئی جو بقیہ مشرق اور بیشتر مغربی ممالک میں ملتی ہے۔ ہمارے ہاں مقامات مقدسہ پر حاضری کی روایت البتہ موجود رہی ہے۔ اس قدیمی روایت کے پس منظر میں موجودہ عہد کا بیشتر سفر نامہ کم اور ویو کارڈ زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس کو دنیا کا پہلا سفر نامہ نگار کہا جاتا ہے، جبکہ مغربی ادبیات میں سفر نامے کی روایت کا سراغ لگاتے ہوئے ہم 13ویں صدی عیسوی تک ہی جاتے ہیں۔ دوسری روایت سفر وسیلہ ظفر کی ہے، جس میں حج نامے اور سیاحت نامے لکھے گئے۔ اردو دان طبقہ ایسے قدیم سفر ناموں سے ابن بطوطہ اور ابن جبیر اندلسی کے سفر ناموں سے تراجم کے ذریعے آشنا ہوا۔ اس روایت میں معلومات کا پلہ بھاری ہے۔ ایسے سفر ناموں میں جذبات کا عمل دخل تقریباً نہ ہونے کے برابر دکھائی دیتا ہے۔ محمد حسین آزاد سیر ایران اور شبلی نعمانی کا سفر نامہ روم و مصر و شام اس کی بہترین مثال ہے۔ برطانوی ادب میں چوسر کی کنٹریبری ٹیل سے پہلے اسپین کے سفر ناموں کا ترجمہ بہت بڑی تعداد میں ہوا، جس سے انگریزی ادبیات میں سفر نامے کی بطور ایک صنف کے بنیادیں اٹھیں۔ 19ویں صدی میں بائرن نے کینٹوز لکھنے کی ابتدا اپنی سفر نامہ نما نظم چائلڈ ہیرلڈ سے کی، جبکہ اس کی ڈان جوان کو اس ذیل میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس نظم میں وہ سفر کرتا ہوا بلغاریہ اور ترکی تک نکل آتا ہے اور بھارت جان بوجھ کر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ سفر نامے کی عام مروجہ ڈگر سے الگ ہٹ کر لکھنا چاہتا تھا۔ مغربی ادبیات میں بھارت کی کشش اس زمانے میں بہت دیکھنے کو ملی۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ جیسے بھارت اور روس کے اشتراک سے بننے والی اولین اردو فلم پردیسی میں نرگس کی آواز 4 داغ عالم میں گونجتی ہے اور روس سے فلم کا مرکزی کردار یعنی ہیرو اس آواز کے رخ پر سفر کرتا ہوا بھارت پہنچتا ہے۔ سفر نامہ بعض اوقات اپنی حدود کے پھیلاؤ میں آپ بیتی میں بھی ڈھلنے لگتا ہے، لیکن یہاں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ سفر نامہ آپ بیتی سے جدا کی گئی ایک قاش کے مماثل تو ہے، لیکن نیری آپ بیتی نہیں۔ عجب معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں سفر نامے اور رپورتاژ کا فرق بھی مٹا ہوا ہے۔ حالانکہ جہاں تک رپورتاژ کی صنف کا تعلق ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ رپورتاژ میں سفر کو بنیاد تو بنایا جا سکتا ہے، البتہ اس میں تخیل کی رنگ آمیزی اور خارج سے متعلق اپنے نقطہ نظر کی تشریح و توضیح اسے سفر نامے سے الگ کر دیتی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ سفر نامہ واقعات کی تفصیل و تشریح پیش کرتا ہے اور رپورتاژ میں پیش آنے والے واقعات سے لیا گیا تاثر اس تاثر کی تخلیقی پیشکش میں خارج کی رپورٹنگ کے ساتھ داخلی عناصر اور تخیل کی رنگ آمیزی اضافی عناصر ہیں۔ رپورتاژ کے یہی چند ہتھیار ہیں جن کے ذریعے مصنف اپنے موضوع کی سماجی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ طے پایا کہ رپورتاژ کے لیے سفر ضروری نہیں،
البتہ کسی سفر سے متعلق بھی رپورتاژ لکھنا ممکن ہے، جبکہ سفر نامے کے لیے سفر شرط ہے، ورنہ ہومر کی اوڈیسی بھی سفر نامہ شمار ہوتی ہے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ سفر نامہ ہر ادب کی ایک مستقل بیانیہ صنف ہے جس میں خارجی مشاہدے کو تخیل پر فوقیت حاصل ہے۔ البتہ سفر سے متعلق ہونے کے باعث سفر نامے میں تحیر کا عنصر نمایاں تر ہے، لیکن یاد رہے کہ مستقل ادبی صنف ہونے کے ناطے سفر نامے کی پیشکش ادبی نوع کی ہوگی، نہ کہ محض مسافر کا بیان۔ اس لیے بامر مجبوری سفر اختیار کرنے والے ہر مسافر کا سفری احوال ادب کی ایک مستقل صنف سفر نامہ یا سیاحت نامہ نہیں کہلائے گا۔ یوں سفر نامے کی دو اقسام سامنے آتی ہیں، ادبی سفر نامہ اور محض سفری احوال۔ اب یہ جو دوسری قسم ہے، اس کی آگے مزید 3 اقسام ہیں۔ محض معلومات فراہم کرنے والے غیر تخلیقی انداز کے سفر نامے۔ نمبر 2، نجی یادداشتوں کے مماثل سفر نامے جو آپ بیتی کا خام مواد بن سکتے ہیں۔ اور نمبر 3، اخبارات اور ڈرائنگ روم رسالوں کا پیٹ بھرنے والے چلنتر قسم کے سفر نامے جو محض عشق بازی کے چٹخارے کے لیے لکھے جاتے ہیں، یا جغرافیائی معلومات فراہم کرنے کی خاطر، یا معاشرت اور حاکم وقت کے تیور بتانے کی خاطر۔ ادبی سفر نامہ لکھنے والوں میں 2 طرح کے صاحب قلم دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 1، ادیب، جنہوں نے اپنے سفر کے بیانیہ کو بھی بیان کی حد تک تخلیقی نہج عطا کر دی۔ اور نمبر 2، فطری سیاح کے سیاحت نامے۔ واضح رہے کہ مسافر اور سیاح کا سفر سے متعلق انداز نظر یکسر جداگانہ نوعیت کا ہوتا ہے۔ ادبی سفر نامے سے ایک ادبی نثر پارے کا سا حظ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ تخلیقی سطح کا حظ اس بصیرت کی عطا ہے جس سے عام مسافر یکسر محروم ہے۔ فطری سیاح قدیم داستانوی ہیرو کی طرح اس جادو نگری کے طلسم یا سحر کو توڑنا چاہتا ہے جس کے سبب اسے متواتر آگے بڑھنا ہے۔ راہ میں اسے اسیر کرنے کو سینکڑوں کشش انگیز چیزیں آتی ہیں۔ یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو حوصلوں کی شکست کا باعث بنتی ہیں، لیکن یہاں مرکزی کردار یعنی سیاح یا ادیب تائید غیبی کے آسرے پر گوہر مقصود کی تلاش میں سرگرداں ہر روز اس عظیم جوخم کا احوال رقم کرتا ہے۔ سفر ایک ایسی دیوار ہے جسے مسلسل چاٹنے پر بھی ثابت و سالم ہی پایا گیا۔ ایک سیاح کو اپنے اس سفر کے دوران مختلف تہذیبوں سے واسطہ پڑتا ہے، جس میں وہ بغور مطالعہ کرتا ہے ان کی رسم و رواج کا، ان کی تہذیب، ان کا کھانا پینا، ان کی بود و باش اور طرز معاشرت۔ اس سفر میں وہ لطف تو اٹھاتا ہی ہے، لیکن صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اپنے اس سفر کو وہ ہم سے شیئر کرتا ہے، اپنی کہانی ہم سے بیان کرتا ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ مبالغہ آرائی بھی شامل ہوتی ہے۔ جی ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ۔